ہیلو اسٹوڈنٹس، تو آج ہم آپ کے کلاس 9 کی جو اگلی غزل ہے وہ پڑھیں گے۔ جو اگلی غزل ہے اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے حکیم مومن خان مومن۔ مومن جو ہے ان کا تخلص تھا۔ مومن جو 1800 میں پیدا ہوئے تھے، 1852 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے و شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرار مطلب ہوتا ہے چین، اور وعدہ نبھا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی بھر نبھانے کا وعدہ کرنا، زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ کرنا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کیا تم اس محبت اور پیار کے بابت جو ہے بھول گئے ہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان تھا؟ ہم نے اور تم نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ مجھے ابھی تک یاد ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ لطف مطلب ہوتا ہے مزہ، یعنی شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے میرے اوپر جو مہربانی اور کرم فرمائی تھی وہ سب مجھے یاد ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ وہ نئے گلے و شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ گلے مطلب ہوتا ہے شکایتیں، اور شکایتیں مطلب بھی آپ کا شکایتیں ہی ہوتا ہے۔ حکایتیں مطلب ہوتا ہے قصہ۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، ہمارے درمیان ہر روز نئی نئی شکایتیں اور مزے مزے کی باتیں ہوتی تھی، تم ہر ایک بات پہ روٹھتے تھے اور پھر مان جاتے تھے، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ جی مطلب ہوتا ہے من یا دل کو، اور بیاں مطلب ہوتا ہے کہنے سے پہلے، بیاں سے پہلے مطلب کہنے سے پہلے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میری جانب سے ہونے والی کسی بھی ناگوار بات کو تم بیان کرنے سے پہلے ہی یا بولنے سے پہلے ہی بھول جاتے تھے، مجھے یہ اب تک یاد ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن کہتے ہیں کہ میرے محبوب، جس کا شمار تم عاشقوں میں کیا کرتے تھے اور جسے تم با وفا بھی کہتے تھے، میں تمہاری محبت میں گرفتار، مبتلا مطلب ہوتا ہے گرفتار، میں تمہاری محبت میں گرفتار وہی مومن ہوں، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ چلیے ہم ان کی دوسری غزل دیکھتے ہیں۔ یہ بھی حکیم مومن خان مومن کی ہے۔ دل میں اس شوق کے جو راہ نہ کی، ہم نے بھی جان دی پر آہ نہ کی، پردہ پوشی ضرور تھی اے چرخ، کیوں شب بو الہوس سیاہ نہ کی۔ کون ایسا کہ اس سے پوچھے کیوں پرستی حال داد خواہ نہ کی، میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ محتسب یہ ستم غریبوں پر، کبھی تنبیہ بادشاہ نہ کی، تھا مقدر میں اس سے کم ملنا، کیوں ملاقات گاہ گاہ نہ کی۔ شوق مطلب ہوتا ہے شرارت یا چنچل، لیکن یہاں پہ آپ کا شوق سے مراد جو ہے محبوب سے لیا گیا ہے۔ تو مومن کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے، یعنی دل میں اس شوق کے جو راہ نہ کی، ہم نے بھی جان دی پر آہ نہ کی۔ مومن کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اپنے محبوب کے دل میں راہ مطلب ہوگا جگہ یا راستہ یا جگہ نہیں بنا سکا، اس کی جدائی میں رنج و غم کو تنہا میں سہتا رہا، مگر اس سے کوئی شکایت، آہ مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا یا شکایت کرنا، میں نے اس سے کوئی شکایت اور کوئی گلہ نہ کیا۔
دل میں اس شوق کے جو راہ نہ کی، ہم نے بھی جان دی پر آ نہ کی۔ مومن کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اپنے محبوب کے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ اس کی جدائی کے رنج و غم کو میں تنہا سہتا رہا، مگر اس سے کوئی شکایت اور کوئی گلہ نہ کیا۔ پردہ پوشی بھی ضرور تھی، اے چرخ کیوں شب بوالہوس سیاہ نہ کیا۔ پردہ پوشی مطلب ہوتا ہے چھپانا، چرخ مطلب ہوگا آسمان، بوالہوس مطلب ہوتا ہے کہ بے وفا عاشق، شب مطلب ہوتا ہے رات، سیاہ مطلب ہوتا ہے کالا۔ مومن کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے محبوب پر اپنی محبت کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کتنی ہی کالی راتیں اس بے وفا کی یاد میں جاگ جاگ کر گزار دی۔ کون ایسا کہ اس سے پوچھے کیوں پرسش حال داد خواہ نہ کی۔ پرسش مطلب ہوتا ہے پوچھنا، داد خواہ مطلب ہوتا ہے کہ انصاف چاہنے والا یا فریادی۔ یعنی مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے کبھی ظلم و ستم کے مارے، یعنی میں نے جو ظلم و ستم سہا ہے اس کا حال نہیں پوچھا۔ کون شخص ہے جو اس کے اس برتاؤ کی بابت اس سے پوچھے؟ میں بھی کچھ کون ایسا کہ اس سے پوچھے کیوں پرسش حال داد خواہ نہ کی۔ مومن کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے کبھی مجھ ظلم و ستم کے مارے کا حال نہیں پوچھا۔ کون شخص ایسا ہے جو اس کے اس برتاؤ کی بابت یا اس برتاؤ کی وجہ اس سے پوچھے؟ میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ نباہ مطلب ہوتا ہے وفاداری، وفا کرنا مطلب بھی ہوگا وفاداری کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں تم سے وفا کر کے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی، سوچتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ وفاداری نہ کر کے شاید اچھا ہی کیا۔ میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ مومن کہتے ہیں کہ میں تم سے وفا کر کے مجھے ذرا بھی خوشی میسر نہیں ہوئی، یعنی مومن کہتے ہیں کہ تم سے وفا کر کے مجھے ذرا بھی خوشی میسر نہیں ہوئی، میں سوچتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ وفاداری نہ کر کے اچھا ہی کیا۔ محتسب یہ ستم غریبوں پر کبھی تنبیہ بادشاہ نہ کی۔ محتسب مطلب ہوتا ہے حساب لینے والا، تنبیہ مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے، مومن کہہ رہے ہیں کہ اے حساب لینے والے، اے معشوق، تو ہمیشہ چاہنے والوں پر ہی ظلم و ستم کرتا ہے، تو نے کبھی بادشاہوں کو بھی نصیحت کی ہے؟ تھا مقدر میں اس سے کم ملنا، کیوں ملاقات گاہ گاہ نہ کی۔ گاہ گاہ مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، مقدر مطلب قسمت۔ یعنی کہ مومن کہہ رہے ہیں کہ میرے مقدر میں محبوب سے ملنا کم لکھا تھا، میں اس سے بار بار کیوں نہ مل سکا، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ تھا مقدر میں اس سے کم ملنا، کیوں ملاقات گاہ گاہ نہ کی۔ مومن کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں محبوب سے ملنا کم لکھا تھا، میں اس سے بار بار کیوں نہ مل سکا، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ بچوں، آپ کی جو غزل تھی یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلی غزل پڑھائی جائے گی، تب تک آپ اسے پڑھیے اور یاد کریے۔